نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد. معزز سامعین، سورۃ الاحزاب، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹ کر اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح شرک کی تردید ہے اور جہالت کی رسموں کا رد ہے. خصوصاً دو بڑی رسمیں تھیں. ایک یہ کہ بیوی کو اگر ماں کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کو ماں کا درجہ دے دیا کرتے تھے. دوسرا، کسی کے بیٹے کو اگر بیٹا کہہ دیتے اس کو حقیقی بیٹا تصور کرتے تھے. ان رسموں کی تردید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو تین چیزیں سامنے آئیں گی. بعض اسلامی آداب، مثلا ولیمہ کرنا، ولیمہ کے احکامات، پردے کے طور طریقے، بناؤ سنگار اور زیادہ میک اپ کی ممانعت، غیر محرم سے عورتوں نے گفتگو کیسے کرنی ہے، اس کا کیا سلیقہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور آپ کے اطاعت کے آداب، یہ اسلامی آداب اس میں بیان ہوں گے. کچھ شرعی قوانین بیان ہوں گے، یعنی اٹل فیصلے شریعت کے. مثلا زہار کا حکم، اگر کوئی عورت کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے تو شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. متبنہ کے احکامات، کوئی کسی کا بیٹا لے کے پالتا ہے کیا حکم ہے اس کا. میراث کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کا مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم، وغیرہ وغیرہ. اور قرآن مجید کے اس صورت میں تیسرا موضوع سچے واقعات، جن میں غزوہ احزاب کا واقعہ، بنو قریظہ کا واقعہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح اور طلاق کا واقعہ. تو یہ چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوں گی. اس حساب سے یہ بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں 25 خطابات ہیں، جن میں 11 خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی یہ کام کریں، اے نبی یہ کام کریں، یہ دعوت دیں، یہ حکم سنائیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 10 خطاب اہل ایمان سے ہیں اور 4 ازواج مطہرات سے. ان 25 خطابات کا خلاصہ یوں ہے: اے نبی، جو اللہ آپ کو حکم دے وہ بیان کرے، اور اے ایمان والو، اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کرو، اور اے نبی کی بیویوں، نبی کے حکم پہنچانے میں نبی کی معاون بنو. اس سورہ مبارکہ میں 25 خطابات ہیں.
سب سے پہلے ابتدا میں جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں 3 اللہ کے امر ہیں اور ایک نہیں ہے۔ پہلا امر ہے اللہ سے ڈرو، دوسری نہیں ہے کافروں منافقوں کی بات نہ مانو، دوسرا امر ہے وحی کی اتباع کرو، اور تیسرا امر ہے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مشرکین کا وفد، بڑی مشہور بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ مطالبات لے کر آیا، تھوڑی دعوت میں نرمی پیدا کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت پہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دو، ہمیں اس پہ کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کی نفی نہ کرو، ہمارے معبودوں کا انکار نہ کرو۔ جب آپ ہمارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس بات سے باز آ جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، آپ میرے نبی ہیں تو میری بات مانیں گے، آپ مشرکین کی باتوں اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ فرمایا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ اتق اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نہ اطاعت کرو کافروں اور منافقوں کی، ان کی بات آپ نے نہیں ماننی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ جب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، حکمت والا بھی اللہ ہے، تو پھر بات بھی اللہ ہی کی مانو۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور اتباع کرو جو وحی کی جائے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھو کس پر؟ اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کار ساز، کام بنانے والا، اللہ تعالیٰ سب کے امور کو بنانے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کیس ہمارا ہو رہا تھا، ہم نے وکیل کر لیے، کیا مطلب؟ اپنا کیس اس کے حوالے کر دیا۔ رب کہتا ہے تم اپنے معاملات میرے حوالے کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، دنیا کے وکیل تو مقدمہ ہار جائیں گے، جب رب کو وکیل بناؤ گے تو کوئی ہارو گے نہیں، ہر جگہ جیت ہی جاؤ گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اب آیا جی وہ رسومات کی تردید۔ پہلے زبانی سمجھیں، دل انسان کے پیٹ میں پہلو میں اللہ نے ایک بنایا یا 2 بنائے؟ 2 دل نہیں بنائے، لہٰذا بھروسہ بھی ایک اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ ماں بھی اللہ نے ایک ہی بنائی ہے جس کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی بیوی کو ماں کہے تو ماں نہیں ہوتی۔ بیٹا بھی وہی ہے جس کو سلب سے پیدا ہوا، وہی باپ ہے اس کا جو حقیقی ہے، باپ بھی دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ زبانی طور پہ بیٹا کہہ دینے سے سچ مچ کا بیٹا کوئی نہیں بن جاتا۔ یہ 3 مسئلے اللہ نے اکٹھے بیان کیے۔ اب آیت دیکھیے جی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے 2 دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، اس کے پیٹ میں، دل ایک ہی بنایا۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری بیویوں کو، اللہ تظاہرون منہن، وہ بیویاں جن سے تم زہار کر لو۔ زہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینا۔ تو آدمی بیوی سے کہے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسی ہے جیسے میری ماں کے پشت ہے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اللہ نے ان بیویوں کو نہیں بنایا امہاتکم، تمہاری مائیں نہیں بنایا ان کو۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولو بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ ادعیاءکم منہ بولے بیٹے، ابناءکم حقیقی بیٹے، منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں جی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب باتیں تمہاری منہوں کی، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم نے کسی کو بیٹا کہہ دیا، ٹھیک ہے بیٹا کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ حقیقی بیٹا وہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح نہیں ہے،
جو میں کل فوت ہو جاؤں گا تو میرا وارث بنے گا، اس کی بیوی میری سگی بہو ہوگی، یہ حقیقی بیٹا ہے۔ دوسرا کسی کو بیٹا کہہ دیں، جیسے ہم اپنے طالب علموں کو بیٹا کہتے ہیں تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح تو نہیں ہو جاتے نا، یہی بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ فرق کرو، حقیقی بیٹا وہی ہے جو تمہارا صلبی بیٹا ہے، باقی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا جی۔ ذالکم قولکم بیفواہکم، یہ منہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن منہ کے کہنے سے حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بن جاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو بلاؤ ان کے اپنے اصلی باپ کے نام کے ساتھ۔ عرب کے اندر نا جی ایک رواج تھا، اب بھی ہے، کہ وہ باپ کا نام ساتھ لیتے ہیں۔ آپ نے سنا عبداللہ ابن عباس، عباس تو والد ہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، سعد بن معاذ، یہ سات باپ کا نام ہے۔ ایسے ہی ابھی جناب حکمران سعودیہ کون ہے؟ محمد بن سلمان، تو یہ باپ کا نام ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اصل واقعہ یوں ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حارث کے بیٹے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حارث کے بیٹے تھے، اور ان کو ڈاکوؤں نے اغوا کیا اور غلام بنا کر کے بیچ دیا۔ یہ بکتے بکاتے آ گئے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ غلام زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، آپ کی خدمت کرے گا۔ ان کے والد ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان کے والد اور ان کے چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، جی ہمارا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پیسے جتنے مرضی لیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے مفت میں لے جاؤ، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو پھر زبردستی تم لے کر نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، جی تو آپ نے ہماری توقع سے بھی زیادہ احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا۔ زید ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ زید یہ آپ کو لینے کے لیے آئے، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہیں میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، میں خفا بھی نہیں ہوں اور میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس وقت فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری طرف ماں باپ اور بہن بھائی تھے۔ تھوڑی دیر سوچا، آنکھوں میں آنسو بھر کے اوپر دیکھ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا۔ والد بڑا حیران ہوا، وہ کہا زید ہوش میں ہو؟ یہاں تم غلام ہو، وہاں تم گھر کے مالک ہو گے، یہ کیا کر رہے ہو؟ غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ زید نے کہا، تمہیں یہ نہیں پتا میں کس کا غلام ہوں؟ محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں ساری آزادیوں کو محمد کی غلامی پہ قربان کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ جب یہ بات کی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو گود میں لیا اور فرمایا، زید تم میرے غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ اس کے بعد وہ جو والد کا نام ساتھ چلتا تھا نا، لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت تک ہم زید بن محمد کہتے رہے جب تک سورہ احزاب کی آیتیں نازل نہ ہوئی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ان کو اپنے اصلی باپ کے نام سے پکارو، پھر ہم نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا، اس سے پہلے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، ادعوہم لآبائہم، ان کو بلاؤ ان کے اپنے باپوں کے نام کے ساتھ، هو اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تم نہیں جانتے ان کے بڑوں کو، ان کے باپ کو تم نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا، زید آج کے بعد تم ہمارے دین بھائی ہو اور ہمارے دوست۔
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس میں جو تم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن گناہ اس میں ہے جو جان بوجھ کر تمہارے دل کریں، پھر اب جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے پھر گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ بنانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن نبی ہے ہی امت کا باپ، ساری امت نبی کی اولاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہر امتی پر اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے ساتھ، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے۔ توجہ میری طرف رکھیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ویسے جب اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو پھر دوسری کسی بات کی اجازت نہیں ہے، سخت بے ادبی ہے اس دوران آپس میں کوئی بات کرنا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں ایمان والوں کے ساتھ، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے۔ اولا کے دو معنی ہیں، ایک معنی ارفق، زیادہ رفیق، زیادہ مہربان۔ دیکھو جی، ہر بندہ اپنی جان پر زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی بیماری نہ لگے، کچھ بھی نہ ہو، اتنا میں اپنی جان پر مہربان نہیں ہوں جتنا میرا نبی میری جان پر مہربان تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کا کے اوپر ان کی جانوں سے بھی نبی زیادہ مہربان ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب اولا کا معنی احق، نبی زیادہ حقدار ہے ایمان والوں سے ان کی اپنی جانوں کی بنسبت۔ میری جان کا مجھ پر اتنا حق نہیں جتنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر حق ہے، کیونکہ میں نبی کی وجہ سے اپنی جان کو قربان کر سکتا ہوں اور اپنی جان کی وجہ سے نبی کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ حقدار جان نہیں ہے، زیادہ حقدار کون ہے بولو؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی اپنی جان سے، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور پوری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب سب سے زیادہ محبت مخلوق میں اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تب بندہ مومن کہلانے کا حقدار ہوگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے ایمان والوں کے ساتھ، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج وہ ان کی مائیں ہیں۔ ایک وہ میری ماں ہے جس کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں، اس ماں کا بھی بڑا حق ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سامنے اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک میری وہ مائیں ہیں جو میرے نبی کی عزت ہے، وہ بھی میری مائیں ہیں، اور ان ماؤں پر قرآن کی آیت نص ہے، وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی کی ازواج امت کی کیا ہیں بولو؟ باقی یہ روحانی تعلق ہے۔ میراث میں وہی قانون ہے جو پہلے ہم ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ اصل بیٹے بھی وہی ہیں، وارث وہی بنیں گے جو صلب سے ہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض سے اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین والمہاجرین، باقی ایمان والوں سے اور مہاجرین سے۔ دیکھو باقی ایمان والے سارے بھائی بھائی ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن جب بات میراث کی آئے گی تو پھر وہی حقیقی بھائی جو ہے وہ چھوٹے بیٹے یہ سب بچے ہیں، لیکن جب بات میراث کی آئے گی تو پھر وہی بیٹا ہے جو حقیقی بیٹا ہے۔ اس لیے فرمایا رشتہ داروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے باقی ایمان والوں کی بنسبت زیادہ رکھے ہیں۔ ہاں الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی نیکی کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ میراث میں حق اولاد کا ہے،
دوستوں کو آپ کوئی دینا چاہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی، یہ اللہ کے قانون ہے، اس قانون کو کوئی اور بدل نہیں سکتا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، سارے انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا میرے احکامات تم نے پہنچانے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ، نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے پختہ وعدہ لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ سوال کرے گا اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کے نبی۔ سوال ان کے سچ کے بارے میں ہوگا۔ سچ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت، جو اللہ نے ان کو نبوت دی، رسالت دی، وہ سچ ہے۔ تو سچوں سے سچ کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی رسولوں سے رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے میرے رسولوں، میرے رسالت کو تم نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ جو کافر منکر ہیں رسالت کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا ذکر کیا۔ اجماعی طور پہ تو سارے نبیوں کا ذکر ہو گیا نا جی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں سے وعدہ لیا، اس میں تو سارے ہو گئے، لیکن اسپیشل جو ذکر ہوا وہ کتنے انبیاء کا ہے جی؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نوح علیہ السلام، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 5 عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 5 انبیاء کو اولو العزم نبی کہتے ہیں۔ خود سورہ آل عمران میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے محبوب، نبی تو سارے شان والے ہیں، لیکن ان سارے انبیاء میں 5 رسول بڑی شان والے ہیں۔ یہ ان 5 کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان کی رسالت مشہور ہے باقی انبیاء کی بنسبت۔ اچھا، اب ان میں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام ہوئی ہیں، ترتیب سے ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہاں اس ترتیب کے مطابق جیسے ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نوح علیہ السلام سے پہلے کیا، اور میں وامین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم۔ فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بعد میں ہیں، لیکن عظمت اور شان میں سب سے پہلے ہیں، اس لیے آپ کا ذکر اللہ نے پہلے کیا، پھر بعد میں نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ترتیب بار آگے ذکر کیا جی۔ اچھا جی، گویا کہ بتایا کہ تم کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ نرمی کر لو، کچھ یہ کر، یہ نرمی نہیں ہونے والی، یہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئی ہیں، سمجھ آئیے؟ تمہارے ان باتوں کی اور ان جناب جرگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو رب کے ساتھ معاہدہ کر کے آیا ہو، تمہارے جرگوں مرگوں اس میں کیا حیثیت ہے جی؟ اس کے بعد اب آگے جی، چونکہ سورت کا نام ہے احزاب، کیا نام ہے جی؟ احزاب۔ احزاب ہے جمع حزب کی، حزب کا معنی لشکر، حزب کا معنی لشکر۔ اب آگے جنگ احزاب کا واقعہ ہے جی۔ جنگ احزاب کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، یہ 2 اس کے نام ہیں۔ اس کا تھوڑا سا میں پس منظر عرض کرتا ہوں، پھر آیات کو دیکھیں گے۔ حضرات میری طرف توجہ فرمائیں تاکہ جنگ احزاب یا غزوہ احزاب کا پس منظر تھوڑا ذہن میں آ جائے۔ یہ جو یہودی تھے، ان کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، دوسرا تھا بنو قریظہ، تیسرا بنو قینقاع بھی تھا، لیکن بڑے 2 یہ ذہن میں رکھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ ایسے بدبخت تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ یہ سام بچھوؤں کی اولاد ہیں، یہ واقعی سام بچھوؤں کی اولاد ہے۔ سام بچھو کا کام ہوتا ہے تڑپانا، انسان کا کام تڑپانا نہیں ہوتا۔ فرمایا انسان وہ ہے جو انس کرے، دوسرے کی خیرخواہی کرے، اور انسان جب انسانیت کی حدود کراس کرتا ہے نا، پھر حیوانیت میں آ جاتا ہے، جانوروں کی طرح
جانوروں کا کام یہ ہے کہ دوسرے سے چھین کر کھانا. منان صاحب آگے آ جائیں، آپ سیٹ خالی ہے. انسان ان سے یہ جناب کیا کرتا ہے، دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے. اور جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر حیوانیت میں جاتا ہے. حیوانیت کا کیا کام ہے؟ دوسروں کے آگے سے چھین کے کھانا. مثال کے طور پہ یہ اپنی انسانیت پہ دلیل دینے لگے نا کہ میں چائے دینے لگا ہوں، چھینتا نہیں ہوں. دے دے. انسان کا یہی کام ہے نا جو ہم سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ دوسرے کے آگے سے چھین کر کھاتے ہیں. آپ جناب گھاس ڈالے نا، 5-6 بکریاں ہوں، گائے ہوں، ہر ایک کو دیکھو دوسرے کے آگے سے کھانے کی کوشش. حالانکہ اسی طرح کا گھاس اس کے آگے پڑا ہوا ہے، دوسرے کے آگے سے چھین کے کھانے کی کوشش. یہ حیوانیت ہے. اگر کوئی دوسرے سے چھین کر کھا رہا ہے تو کہو ہے تو 2 ٹانگوں والا، لیکن کام 4 ٹانگوں والے کر رہا ہے. اچھا پھر بعض دفعہ اس سے بھی بگڑ جاتا ہے نا، پھر درندگی میں آ جاتا ہے. درندہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے آگے سے چھین کے نہیں کھاتا، دوسرے کو چیر کے کھاتا ہے. اپنا پیٹ بھرتا ہے، دوسرے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اپنا پیٹ بھرتا ہے. اور پھر جب اس سے بھی آگے چلا جائے پھر سانپ اور بچھو بن جاتا ہے. یہ کھا شا نہیں سکتا، یہ سب تڑپاتا ہے. شیر نے، چیتے نے کھایا تھا، یہ کھا نہیں سکتا، یہ اسے ڈانگ مارتا ہے. اگر تڑپتے ہیں یہ خوش ہوتا ہے کہ میرا کام ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو کہا تھا یہ سانپ اور بچھوؤں کی نسل ہے، یعنی یہ موذی ہیں، ان کا کام تڑپانا ہے. اب یہ 2 قبیلے علی مدینہ کے پاس، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا ہے، بھائی ہم نہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے ساتھ کسی لڑنے والے کا ساتھ دیں گے. حتیٰ کہ بعض معاملات میں اگر وہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے دیت دینی پڑتی ہے، لینی پڑتی ہے، ان معاملات میں ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے. بنو نذیر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں بات کرنے کے لیے، کوئی دیت کا معاملہ تھا جن کی ساری تفصیل تو سیرت کے درس میں آئے گی، بہرحال دیت کے معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے گئے. یہ ایسے خبیث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں بات کرنے کے لیے گئے کہ بھائی وہ آپ کا حصہ جو بنتا ہے وہ آپ ہمیں دیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو دیتے، آپ یہاں کھڑے ہو. اور کھڑا حضور کو اس جگہ پر کیا جس کے اوپر ایک چکی کا پاٹ یا بہت بڑا پتھر تھا. حضور کو یہاں کھڑا کیا کہ آپ ٹھہرے، ہم وہ دیت کے پیسے لے کر آتے ہیں. اور ارادہ یہ تھا کہ اوپر سے پتھر گرائیں گے، آپ کے سر پہ لگے گا، نعوذ باللہ حضور کا سر کچلا جائے گا. ایسے خبیث تھے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا جس کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو اس کو جناب چکی کے پاٹ یا پتھر سے تم کیسے مار سکتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، حضور تو وہاں سے چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوٹس دیا، گھیراؤ کیا، یہ ڈرے، روب اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا. سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اس کا ذکر ہے، وہاں ہم تفصیل سے پڑھیں گے. بہرحال حضور نے نوٹس دیا کہ 3 دن مہلت ہے تمہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم اوپر سے معاہدے کرتے ہو اور اندر سے جناب یہ کام کرتے ہو. 3 دنوں کے اندر جو سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ. پھر یہ اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. یقربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، سورۃ الحشر میں اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے. کچھ کھڑکی نکال کے لے جاؤ جناب، کڑی نکال کر لے جاؤ، ہوتی تھی لکڑی والی وغیرہ وغیرہ. پھر یہ یہاں سے چلے گئے اور خیبر جا کر آباد ہوئی. 1 سال تک حالات بڑے پرامن رہے. یہ شریر لوگ دفع ہو گئے، مدینہ میں حالات بڑے پرامن رہے، دعوت کا سلسلہ چلتا رہا. بنو قریظہ معاہدے پہ قائم تھے. لیکن یہ کہاں آرام کرتے، بچھو سانپ تو ڈنگ تو مار رہی ہے. یہ جناب پھر وہاں جب گئے نا، انہوں نے اپنے 12 مختلف سرداروں کو مختلف قبائل کے پاس بھیجا. سب سے پہلے مکہ والوں کے پاس گئے. مشرکین مکہ سے کہنے کے دیکھو ہمارا تمہارا جو کوئی مسئلہ ہے تو بات کی بات ہے، مسلمانوں سے پہلے نمٹ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بنو غطفان بڑا ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس بھی گئے، دیگر قبائل کے پاس بھی گئے. حتیٰ کہ 5 ہجری میں لشکروں کے لشکر مدینہ کی طرف امنڈ آئے حملہ کرنے کے لیے. اصل محرک یہ یہودی تھے،
بنیادی طور پر یہی کہتے ہیں، ان کو تیار کر رہے تھے۔ بہرحال 4000 کا لشکر جناب مکہ سے روانہ ہوا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ بنو غطفان کا لشکر تقریباً 6000 کے لگ بھگ تھا، دیگر کچھ قبائل بھی ملا کر ٹوٹل 12000 کا لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ یہ ہیں احزاب، لشکروں کے لشکر جو مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی آبادی ٹوٹل 4000 تھی، 4000، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ میدان میں لڑنے والے زیادہ سے زیادہ 3000 ہیں۔ 4000 یا 3000 مسلمان ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اوپر حملے کے لیے 12000 کا لشکر آ گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی، بھئی کیا مشورہ کیا کیا جائے اس موقع پر؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ کہا یہ 12000 اگر گھروں میں گھوس آئے تو ظاہر ہے ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، باقی تو اطراف میں چلو پہاڑ ہیں، تو شمال کی سائڈ پہ تھوڑی جگہ خالی ہے، وہاں سے شہر کے اندر یہ گھسیں گے نا، وہاں ہم خندق کھود دیتے ہیں، تو فائدہ یہ ہوگا کہ خندق کے اندر گھسیں گے تو اوپر سے ہم ماریں گے، ان کو مارنا آسان ہوگا، خندق کے پار رہیں گے تو مقابلہ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ شہر میں تو آ نہیں سکیں گے۔ اس طرح یہ معاملہ بڑا ٹھیک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کی ڈیوٹی صحابہ کی لگائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے والوں میں شریک ہوئے۔ حالت یہ تھی اس وقت مدینہ میں کہ غربت کا دورہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سردی بڑی شدید تھی، اور سخت سردی میں بھوک تو ذرا زیادہ لگتی ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی ٹھنڈ ہوتی ہے ہم کتنے کھانے بناتے ہیں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ، اس وقت سخت سردی ہے، اور کھانے کا عالم یہ تھا کہ مٹھی بھر جو لائے جاتے، ان کو پانی کے اندر ڈالا جاتا اور آگ کے اندر ابالا جاتا، مٹھی بھر جو 1000-2000 بندے وہ کھاتے، اس میں وہ شوربہ ملتا، اور کیسے کھاتے ہوں گے اور کیا اس میں ہوتا ہوگا، یہ خوراک تھی۔ حتیٰ کہ پیٹ کو سہارا دینے کے لیے، کمر کو سہارا دینے کے لیے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ بھوک سے نڈھال ہوں، یہ دیکھو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک باندھا ہے، تمہارے نبی نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے، تم بھوکے ہو تو تمہارا نبی بھی تو بھوکا ہے نا۔ اسی موقع پر کئی واقعات بھی پیش آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھا نا تو مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے چھٹی مانگی، حضور میں گھر جاؤں؟ میں جاؤ، میں گھر گیا، بیوی سے کہا اللہ کی بندی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نے حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھے، کوئی کھانے کی چیز ہے تو بچا کے نہ رکھنا۔ انہوں نے کہا یہ جو پڑے ہیں تھوڑے سے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں چل چکی چلا اور ان کا آٹا بنا، بیوی وہ آٹا بنا رہی ہے اور کہتے ہیں بکری کا ایک بچہ ہمارے گھر میں تھا، میں نے چھری لی اور اس کو ذبح کر دی، اس کی کھلڑی اتاری اور گوشت بنایا، اور جناب وہ تیار کرنے لگ گیا، میں گوشت تیار کرنے کے سالن میں لگ گیا، بیوی آٹا تیار کر کے روٹیوں میں لگ گئی، حتیٰ کہ وہ بکرے کا کچھ سالن چھوٹا سا تھا، وہ بچہ سالن تیار ہو گیا اور جو کی روٹیاں بھی تیار ہو گئیں۔ میں پھر بھاگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئیں، 10-12 بندے اور بھی ساتھ آ جائیں، اتنا ہی کھانا ہے، چھوٹا سا بکرا کا بچہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی 8-10 بندوں کو لے جاؤں اور یہ باقی جو سینکڑوں خندق کھود رہے ہیں بھوکے پتھر باندھ کے، ان کے دل میں نہیں آئے گی بھئی یار ہمارا کیا قصور ہے؟ جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا خندق سے باہر اور اعلان فرمایا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ جابر کہتے ہیں میرا اترا نکل گیا، گھر میں کھانا تو اپنی جگہ پہ، بیٹھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، اتنے بندے کہاں بیٹھیں گے؟ حضور نے سب کو دعوت دی، میں بھاگا، حضور نے کہا جابر ٹھہر جا، جب تک میں نہ ہوں نا کھانا تقسیم نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ حضور کو کیا کہوں، میں گھر آیا بیوی سے کہا وہ کرم والی کام تو بڑا خراب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی،
بیوی نے کہا تو نے بتایا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا تھوڑا ہے؟ کہا میں نے تو بتایا تھا۔ پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ پھر نبی جانے اور نبی کا رب جانے، جو کھانا ہمارے پاس ہم پیش کر دیں گے، اب باقی کو دعوت حضور نے دی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ! حضرت جابر کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے اور وہ کہا جی کھانا کدھر ہے؟ کہتے میں وہ ساری ہانڈی لے کر آیا تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ آئے۔ یا رسول اللہ یہی ہے صاحب۔ حضور فرمایا کوئی بات نہیں، بہت ہے۔ میرے نبی نے اپنی لعاب اس میں ڈالی اور پھر کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے اللہ برکت تو دینے والا ہے، برکتیں ساری تیرے پاس ہیں، تو 10 بندوں کو بھی تو نہیں کھلانا ہے اور 1000 کو بھی تو نہیں کھلانا ہے۔ اور پھر کہا جابر 10 بندوں کی ٹولیاں بٹھاؤ اور کھانا کھلانا شروع کرو۔ جابر کہتے ہیں 10 بندے بیٹھتے اور ہم جناب خوب بوٹیاں بھر کے ان کو دیتے اور وہ جناب جو کی روٹی اس میں کھاتے، پیٹ بھر کے کھاتے، اٹھ کر چلے جاتے، اگلے 10 آتے وہ کھاتے، پورا لشکر اسلام کھانا کھا کر چلا گیا۔ واللہ ما نقص منا قطرۃ واحدہ، اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں، ہانڈی اسی طرح بھری ہوئی۔ پھر حضور نے میری جانب دیکھا اور مسکرائے، جابر سب نے کھا لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں کھایا ابھی تک، میں نے بھی نہیں کھایا، ہمارے گھر والوں نے نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ گھر والوں کو بھی ڈال کر دو، اور پھر حضور اور میں نے بھی مل کر کھا لیا۔ تو یہ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوا، چند بندوں کا کھانا پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ چند احادیث میں اشعار ہیں اس موقع پر، بڑے ایمان افروز ہیں، وہ سنا کے پھر انشاءاللہ آیات کی طرف آتے ہیں۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئی ہیں اور خندق کھودنے میں لگے ہوئی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودنے میں لگی ہوئی، حتیٰ کہ بعض دفعہ بڑے بڑے پتھر آتے ہیں نا، صحابہ کہتے ہیں ہم کدال مار مار کے تھک جاتے، نہیں ٹوٹتے یا رسول اللہ، پتھر کی نہیں ٹوٹ رہا۔ تو کہتے کدھر ہے؟ نبی پاک ایک ہی کدال مارتے ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے پاک نبی بھی خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کھود رہے ہیں اور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ چادریں کوئی نہیں ہے، سردی ہے بڑی شدید، اور کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں لولا اللہ مہتدینا، لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہم ہدایت پر آ گئے ہیں، ورنہ اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت کیسے حاصل کرتے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، کچھ بھی نہ کرتے۔ فانزل سکینۃ علینا ثبت الاقدام الا کینا، اے اللہ ہمارے دلوں میں سکون نازل کر دے اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ یہ پڑھ رہے اور خندق کھود رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو جواب میں کیا فرماتے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ حضور جواب میں شعر پڑھتے، اے اللہ دنیا کی عیش تو کوئی عیش نہیں، اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار کی بھی بخشش فرما، میرے مہاجرین کی بھی بخشش فرما۔ حضور یہ دعا دیتے، پھر صحابہ جھوم کر آگے کیا پڑھتے؟ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور لگے ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے، ان کی طرح قربانیوں کا عشر عشیر بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ جناب مشرکین آئے اور خندق آگے دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر ادھر روک لیا صحابہ کرام نے، کوئی خندقوں میں اترتا تو ادھر سے صحابہ تیر پھینکتے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے، حتیٰ کہ تقریباً مہینہ گزر گیا، تقریباً مہینے کے لگ بھگ وقت گزر گیا، کوئی خاص بڑی جنگ نہ ہوئی۔
کیونکہ وہ آگے آ نہیں سکتے تھے۔ اس دوران ایک دو دفعہ کچھ چند کافر خندق پار کر کے آئے، ان کو صحابہ نے مار بگایا۔ اور ایک واقعہ بڑا عجیب یہ ہوا کہ ان کفار میں ایک کافر تھا عمر بن عبد ود، جس کو سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کیا، جو آگے للکار رہا تھا کون ہے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی میدان میں گئے، اس نے پہلے تو تنزیہ طور پہ کہا، اس نے کہا تو بچہ ہے علی، میں تیرے ساتھ نہیں لڑتا، بچوں کو میں نہیں مارتا۔ علی نے فرمایا تو بچوں کو نہیں مارتا، لیکن اس بچے کو تجھ جیسے خبیث کا سر قلم کرنے کا بڑا شوق ہے، چلو تو نہ صحیح ساڑھا ہی شوق پورا کرتے ہیں، تلے تو آ بچے۔ پھر وہ آیا، اس نے سیدنا علی پر وار کیا، اور پھر ایک ہی وار میں حضرت علی نے اس کا سر اڑا کے رکھ دیا۔ پھر باقی بھاگے، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، وہ بھی بھاگے، اپنے نیزے شیزے بھی چھوڑ کے بھاگے، بھی کام تو خراب ہے، تو کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی۔ اس دوران وہ قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا، بنو نذیر کو نکال دیا تھا نا، بنو قریظہ معاہدے پر قائم تھا، ابھی تک اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ یہود کا سردار حیی ابن اخطب یہ گیا بنو قریظہ کے پاس، ان کو کہنے لگا بے وقوف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے تم بھی قائم کھڑے ہو، اور 12,000 کا لشکر آیا ہوا ہے، اب مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں بچے گا، تو یہ 12,000 مدینہ پہ قابض ہو جائیں گے، تمہیں کیا ملے گا، خام خواہ چھوڑو معاہدے کو اور کہو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ نہیں، اور آگے سے ہم آئیں، 12 پیچھے سے تم حملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ بھی معاہدہ توڑ، انہوں نے بھی توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو سمجھا شاید جھوٹی خبر ہو، انہوں نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ تحقیق کرو کیا واقعتاً انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تو صحابہ کرام میں سے 2 جب ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، تمہارا معاہدہ تھا، انہوں نے کہا کیڑے رسول، کیڑا معاہدہ، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی رسول نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابی واپس آئے، نبی پاک بتایا یا رسول اللہ سچی خبر سنی آپ، ان بدبختوں نے تو معاہدہ توڑ دیا، اور اس کا آپ سے ان کو زیادہ صدمہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 12,000 تو آ رہے تھے نا، پتہ تھا مقابلے کے لیے تیار تھا، اور ان کی طرف سے حضور مطمئن تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا۔ ان بےایمانوں نے عین موقع پہ چھرا گھونپا اور معاہدے کو توڑ دیا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس خبر کے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ ہوئے، حضور نے اپنا منہ لپیٹ لیا کپڑے کے ساتھ اور لیٹ گئے افسوس کی وجہ سے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حضور نے اٹھے اور مسکرا کر فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے فتح کی خوشخبری سنا دی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال انہوں نے تو گڑبڑ کی نا، غداری کی این موقع پر۔ اب یہ سارا واقعہ اس کو مہینہ گزر گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، دشمن باہر کھڑے، طوفان بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تیز ہوا چلی اور خیمے اکھڑے اور جانور بد کے اور برتن گرے، اور فرشتوں بھی ساتھ آئے، انہوں نے تھوڑا تھوڑا تھپڑ بھی مارے ان کو، جناب ادھر ٹھا ٹھا، ادھر لگے ٹھا، ادھر لگے ٹھا، وہ نہ کر نکلو یہاں سے، کام خراب ہے۔ پھر وہ ناکام ہو کے واپس چلے گئے، اور مدینہ میں مسلمان محفوظ رہے اور کچھ نہ بگاڑ سکے مسلمانوں کا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی حالت کیا تھی، منافقین کی حالت کیا تھی، اور یہودیوں کی حالت کیا تھی، یہ سارے واقعات کو ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کا مختصر خلاصہ میں نے عرض کر دی ہے، اب ہم آیات دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آتی جائے گی۔ اب دیکھیں رکوع سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے، لشکروں سے مراد وہ کافروں کے 12,000 کا لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، بس ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اس جنود سے مراد فرشتوں کے لشکر، فرشتوں کے لشکر اللہ نے بھیجے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر آئے تمہارے اوپر سے،
ومن اسفل منکم، اور نیچے سے. مدینہ میں دو راستے تھے، ایک اوپر والی سائڈ اور ایک نیچے والی سائڈ. اوپر سے مراد بالکل آسمان سے نہیں، مطلب مدینہ کا وہ راستہ جو اوپر والی سائڈ سے آ رہا تھا. وَبَلَغَتْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پھر گئیں، خوف ہوتا ہے نا تو پھر آنکھیں پھرتی ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں. جب آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ کے دل حلق کو. ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کلیجے منہ کو آ گئے. یہ شدت غم سے کنایا ہے، یعنی بہت سخت خطرہ محسوس ہوا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم کئی طرح کے گمان کرنے لگے، کئی طرح کے خیالات آئے. یار ہم سب شہید ہو جائیں گے، کئی خیال نہیں یار اللہ ان کو بھگا دے گا، کبھی خیال آئے یار نہیں، مختلف خیالات اب پتہ نہیں کہ ظاہر بات ہے ایسی صورت حال پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت آزمائے گئے ایمان والے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلا دیے گئے بہت سخت طریقے سے. سخت زلزلہ ہلانے کو کہتے ہیں نا. منافقوں کی حالت کیا تھی وہ بھی سنو. وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، منافقت تھی، بے ایمانی تھی، وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے وعدہ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول نے سوائے دھوکے کے. نعوذ باللہ، سب بولو نعوذ باللہ. بدبختوں نے کہا اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے جی، فراڈ کیا ہے، نعوذ باللہ. ہمیں کہا اللہ کی مدد آئے گی اور یہ ہوگا، کدھر مدد جی، وہ تو کافر آ رہے ہیں، ہمیں تو مار جائیں گے. یہ منافقوں نے بات کہی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے، انہی منافقوں میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا آل یثرب، اے یثرب والو، پرانا نام، لا مقام لکم، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تمہارے لیے، فرجعوا، لوٹ جاؤ. فرجعوا کا دو مطلب، مدینہ سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤ، یا اسلام سے پھر جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، یہ مسلمانوں کی خیر نہیں ہے. ایک جماعت یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ رسول نے دھوکہ کیا، دوسری جماعت کہہ رہی ہے وہ نکلو مدینہ سے نکلو، یہاں تو حالات نہیں ٹھہرنے. تیسری جماعت منافقوں کی وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت لینے لگ گیا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون، وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، جی ہمارے گھر خالی ہیں. یا رسول اللہ بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی رہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ باہر ساڑھا دے رہے ہیں نا جی، اس میں بندہ کوئی نہیں ہے جی، ادھر سامان بڑا پڑا ہوا ہے، کافر آ رہے ہیں کہ چوری نہ ہو جائے جی، یہ بڑا مسئلہ ہے، کوئی اہم بہانے بنا رہے ہیں، گھر بندہ کوئی نہیں، یہ ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں. اللہ کہتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ کوئی خالی شالی کوئی نہیں ہے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف فرار ہونا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. بہرحال ایک گروہ یہ تھا. اللہ فرماتے ہیں جو اجازتیں مانگ رہے ہیں نا، اگر کافر آ کر ان کو کہیں آؤ کفر کرو تو یہ تیار ہو جائے. اس زبان کی صرف مومن ہے نا، دل میں تو ایمان ہے کوئی نہ. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر وہ لشکر ان پر داخل ہو جائے، من اقطارها، مدینہ کے اطراف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر انہیں بلایا جائے فتنے کی طرف، یعنی کفر کی طرف، لَآتَوْهَا، تو یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کفر کرنا شروع کر دیں گے. وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اور نہ توقف کریں گے، نہ ٹھہریں گے مگر تھوڑا بہت سوچیں گے، دیکھیں گے کافروں کا پلڑا بھاری ادھر ہو جائے گا. منافق ہوتا ہی وہ ہے، جدھر دیکھتے پلڑا بھاری ادھر ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالات جب آتے ہیں بہت سوں کی پہچان ہو جاتی ہے، مخلص الگ ہو جاتے ہیں، منافق الگ ہو جاتی ہے. حالات بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک انعام ہوتا ہے، اپنے بیگانے پہچان ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا اللہ سے اس سے پہلے کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹھ دے کر نہیں پھریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. قل، آپ فرما دیجئے، لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ہرگز تمہیں فرار ہونا نفع نہیں دے گا.
ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم فرار ہوتے ہو موت سے یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم نفع نہ اٹھاؤ گے مگر تھوڑا بہت۔ کب تک جی لو گے؟ کیا موت نہیں آنی؟ کیا گھر میں موت نہیں آتی؟ قل آپ فرما دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہارے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار، سب کا مددگار بھی اللہ، سب کی بگڑیاں بنانے والا بھی کون ہے؟ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، کہ ہماری طرف آ جاؤ، خود بھی بھاگ رہے ہیں اور باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں جنگ میں حاضر نہیں ہوتے مگر تھوڑے بہت، اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہیں تم پر، وہ تھوڑے بہت بھی آتے ہیں اس لیے کہ مال غنیمت سارا یہ نہ لے جائیں، وہ بخیلی کے لیے آتے ہیں یا لالچ میں آتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اگر آئیں اور پھر خوف آ جائے، جنگ شروع ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں دیکھیں گے کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں پھر رہی ہوتی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، جس پر غشی طاری ہوتی ہے موت سے، موت کے وقت جیسے غشی طاری ہوتی ہے نا، آنکھیں یوں یوں پھر رہی ہوتی ہیں، ایسے ان کی آنکھیں پھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ملتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، بڑی تیز زبانوں کے ساتھ، وہ جی میں نے پھر یوں تیر پھینکا نا، پھر میں نے یوں تلوار ماری نا، فلانے کو میں نے یوں پکڑا نا، وہ شکر ہے میں پہنچ گیا ورنہ یوں ہو جاتا، ایسے ایسے باتیں سناتے، بندہ کہتا ہے شکر ہے یہ مورت پیدا ہوئی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتی۔ فرمایا اشحۃ علی الخیر، لالچ کرتے ہیں مال غنیمت پر، یہ اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو تاکہ حضور خوش ہوئے، ماشاءاللہ جڑے پترا سارا کام تو کیتا ہے تو چلو مال اس کو زیادہ دے دے، اس لیے ہم باتیں چھوڑتے ہیں لمبی لمبی، میں نے جو بڑی تیز زبانیں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ جو کام والے ہوتے ہیں کبھی باتیں نہیں کرتے، ہر معاملے میں آپ دیکھ لیجیے، جو کام والے ہوتے ہیں چپ کر کے بس اپنا کام کیا اور جناب اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور جن کا جناب کام اتنا نہیں ہوتا وہ آئیں گے، اچھا یہ اس طرح کر دو، یہ یوں کر دو، یہ یوں کر دو، ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں سمجھتے ہیں آج لنٹر ڈال کے جائیں گے، سمجھ رہے یار 2-4 دن سفر کر جاؤ، اچھا اس طرح سریے منگوا لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ادھر ہوائی فائرنگ کی اور یہ ہوگی، سمجھ رہے اس طرح باتیں والے ہوتے ہیں، بعض کام والے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ باتوں والے کون ہیں اور کام والے ساتھی مخلص کون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں باتیں تیز جناب، زبانیں تیز، تر 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 تر، ہم نے یوں کیا، ہم نے یوں کیا، نہ سمجھتے ہیں بھائی شکر ہے یہ موجود تھے ورنہ تو جناب جہاد سارا رہ جاتا، ایسے بات۔ اللہ فرماتے ہیں اشحۃ علی الخیر، صرف لالچ ہے مال غنیمت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ بدنصیب ہے جو مومن نہیں، ایمان نہیں لایا انہوں نے، فاحبط اللہ اعمالہم، سو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اگر کوئی عمل کیا بھی ہے تو ضائع ہو گیا کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو نہیں کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ سارے اعمال ضائع کر دے کیونکہ اللہ کے لیے کیے جو نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بڑا زبردست جناب لطیفہ ہے ان بدبختوں کا اور منافقین کی حالت پر سن کر ہنسی آئے گی، وہ یہ وہ جس گروہ کا پیچھے ذکر ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے تھے، جی یا رسول ہم تو آپ کے بالکل ساتھ ہوتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے باہر ڈیرا ہے اور ادھر بندہ کوئی نہیں ہے اور بڑی مجبوری اور فلاں فلاں، یہ جو مدینہ سے باہر چلے گئے ڈیروں میں حضور سے اجازت لے کر، اب اس وقت یہ انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں کہ جناب لائیو دیکھ رہے ہوں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اور تو بندہ جائے تو بتائے، مہینہ گزر گیا، کافروں پر عذاب آیا، وہ بھاگ کے واپس چلے گئے،
مسلمان مدینہ میں خوشحال ہیں اور وہ ابھی تک ڈر کے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ اب وہ ڈر کے ابھی تک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی مسلمان اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، فری ہو گئے ہیں، کافر ذلیل ہو کے واپس چلے گئے. اور یہ منافق بے ایمان یہ ابھی تک چھپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یار، پتہ نہیں حالات کیا ہے. کوئی بندہ آئے پوچھے مدینہ میں بنا کیا، کوئی مسلمان بچا ہے کہ نہیں بچا، یہ اس ٹینشن میں وہاں پہ دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں. سنی اللہ نے منظر کشی کی ہے. فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لشکر ابھی کوئی نہیں گئے وہ یہ سمجھتے ہیں لشکر ابھی کوئی نہیں گئے، اور ڈر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر پھر کہیں لشکر آ گئے تو یودو، وہ آرزو کریں گے، لو انہم بادون فی الْأَعْرَابِ، کاش کہ وہ رہتے ہوتے دیہاتوں میں. اگر کوئی لشکر دوبارہ آ جائے نا، یہ پروگرام بنائیں گے پکے شفٹ ہو جائیے مدینہ. مدینہ میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب کہیں دور رہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے تو حضور پر جانے قربان کرنے کے لیے وہ تو چاہتے ہیں حضور کے پاس رہیں، اور یہ بےایمان دعویٰ ایمان کا ہے اور چاہتے ہیں دور رہیں. یسألون عن انبائکم، وہاں پوچھتے رہے خبروں کے بارے میں، سناؤ جی مدینہ کی کوئی خبر سناؤ، کیا حالات ہیں مدینہ میں. تو باہر رہ کے پوچھتے رہیں، مدینہ میں نہ رہیں کیونکہ ڈر ہے، ایمان تو ہے کوئی. مدینہ کی خبروں کے بارے میں مجھے خبر یاد آئی، لیکن آیت پوری کرنا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے اگر وہ تمہارے بیچ ہوتے تو نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑا، فردی طور پہ تھوڑے حاضری ڈلوانے کے لیے آتے، پھر باقی انہوں نے کون سا کام، ایمان کے بغیر کہاں جہاد ہوتا ہے. مدینہ کی خبر کے بارے میں سوال کرتے، اس پر مجھے بات یاد ہے لطیفہ، کہ ایک بوڑھا آدمی مدینہ سے باہر نکلا نا، حجاج بن یوسف کا دور تھا. حجاج بن یوسف آگے مل گیا، اس نے کہا بوڑھے بابا کہاں سے آ رہے ہو؟ بابا نے کہا میں مدینہ تو رسول سے آ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے شہر سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا سنا پھر کی خبریں نے مدینہ تو رسول دیا، شہر مدینہ کی کیا خبریں ہیں؟ اس بابے نے کہا کیا خبریں پوچھتے ہو، ایک ظالم حجاج مسلط ہے، اس نے جینا حرام کیا ہوا ہے. پھر اس کے منہ میں جو آیا آگے سے سنا دی. حجاج سنتا رہا. جب اس نے خوب بابا جی نے سنائی نا، حجاج کہنے لگا بابا جی مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا میں حجاج ہوں، جس کو گالیاں دے رہے ہو نا وہ میں ہی ہوں. بابا نے فٹکا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حجاج نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں پاگل ہوں، میں بھی بولتا رہتا ہوں، میری باتوں پہ اعتبار نہ کرنا میرا دماغی توازن ٹھیک ہے، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بس ہوش میں نہیں ہوتا مجھے. اب سمجھ نہیں میں نے بھی کیا کہا ہے، میری کسی بات پہ یقین ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ منافق بھی چاہتے ہیں باہر سے پوچھے سناؤ جی مدینے کی خبریں کیا ہیں، مدینے کے حالات، مدینے کے حالات مدینے میں رہ کے پتہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو پتہ چلے. باہر سے پوچھتے ہو جناب مدینے کے حالات کیا ہے. اچھا جی، اب آگے اللہ نے بڑی زبردست بات فرمائی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تم دعویٰ کرتے ہو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور حالتیں تمہاری یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہا ہے، تم دبک کے باہر جا کر بیٹھے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہوئی ہے اور تم جناب زخمی نہیں ہونا چاہتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی، پورا مہینہ دشمن کے سامنے اللہ کا نبی سینہ تان کے کھڑا رہا اور تم بھاگ گئے ہو. تمہیں یاد نہیں ہے احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، پیشانی زخمی ہوئی، حوازن میں تیر برس رہے ہیں اور نبی سواری پہ بیٹھ کے رخ ادھر کر کے اعلان کر رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اے لوگو جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. نبی کی جرت تمہارے سامنے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی تمہاری نمونہ نہیں ہے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور حالت تمہاری یہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی، یعنی اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کو ذکر کرتا ہو، یاد کرتا ہو کثرت سے۔ یا اللہ یہ تو ساری حالتیں منافقوں کی بتائیں، صحابہ کی کوئی حالت بھی بتا، اس موقع پہ صحابہ کرام کی کیا پوزیشن تھی؟ توجہ ہے جی، صحابہ کرام کی پوزیشن سنیے محبت سے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ذرا ان کی حالت بھی تمہیں بتاؤں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا تو کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اللہ کے پاک رسول نے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور سچ کہا اللہ نے اور سچ کہا اس کے رسول نے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ایمان اور فرما برداری میں پہلے سے بھی وہ زیادہ ہو گئے۔ من المؤمنین، ان ایمان والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، رجال، ایسے جنے بھی ہیں، ایسے اشخاص بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچ کر دیا جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے، اللہ سے وعدہ سچ کر دکھایا، ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا، جان قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، موقف ذرا بھر بھی تبدیل نہیں کیا، ڈٹ کر میدان میں کھڑے ہوئی ہیں، اعلان کر رہے ہیں، نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا، کہتے ہیں جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد میں محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں اختیار کی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع فرمائے، انہیں توبہ کی توفیق دے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یا اللہ پتہ چل گیا منافق آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، مومن ڈٹ کر رہے۔ اچھا وہ جو 12,000 کا لشکر آیا تھا ان کا کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، یوں غصے کے ساتھ بھرے ہوئے آئے تھے اسی طرح غصے کے ساتھ بھرے ہوئے واپس چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، کچھ بھی خیر ان کو نہ مل سکی۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کو لڑائی میں۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اللہ قوت والا ہے، اللہ غلبے والا ہے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اس نے اپنے ایمان والے لشکروں کو عزت دی ہے، کافروں کے لشکروں کو ذلیل کر دیا۔ فلا شیء بعدہ، نتیجہ یہ نکلا رب کے بعد کسی کی طاقت کچھ بھی نہیں، ساری طاقتیں کس کی ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوت والا بھی ہے، اللہ غلبے والا بھی ہے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے 2 آیتیں 3 بس، ان میں غزوہ بنو قریظہ کا مختصر ذکر ہے، پھر سبق ختم ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احزاب سے واپس آئے، غسل فرما رہے، جبرائیل آگے، یا رسول اللہ سامان رکھ دیے، ہتھیار اتار دیے؟ کہا ہاں جبرائیل اتار دیے۔ کہ فرشتوں نے تو نہیں اتارے، بڑے جلدی اتار دیے ہیں۔ حضور نے پوچھا اللہ کا کیا حکم ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے وہ بنو قریظہ جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا عین موقع پہ، جاؤ اور ان کی خبر لو اور ان سے کہو کیوں معاہدہ توڑا ہے، ان کے سر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یہ زور کے ٹائم کا وقت تھا، حضور نے فرمایا زور کی نماز ہو گئی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھیں گے۔
اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. کسی ایک صحابی نے بھی اتنی درخواست نہیں کی یا رسول اللہ کل چلے جائیں گے, مہینہ ادھر گزارا ہے, ایک دن تو ریسٹ کرنے دیجئے, کل چلے جائیں گے. حضور نے کہا چلو عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے. صحابہ پھر میدان کے اندر نکل گئے. خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے, محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے. وہ بد باطن جسے اعتراض ہو سامنے آئے, خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے. اب جا کے ان کا محاصرہ کر لیا جی. 25 دن وہ محاصرہ جاری رہا. 25 دن وہ ڈر گئے, دبک کر بیٹھ گئے, منتیں کرنے لگے, ترلے کرنے لگے, کوئی فیصلہ کرو جی ہمارے بارے میں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, ان کو احزاب میں ایک تیر لگا تھا بازو پر, ان کا بازو کٹ گیا تھا, یہ زخمی تھے, اس لیے بنو قریظہ کے محاصرے میں یہ شریک نہ ہو سکے تھے. انہوں نے کہا جی سعد کو گئے, وہ کوئی ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سعد نرمی والا فیصلہ کرے, ہماری برادری کے آدمی ہے. حضور نے فرمایا سعد کا فیصلہ تمہیں قبول ہے؟ ان کا جی قبول ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ سعد کو بلاؤ. حضرت سعد زخمی تھے, سواری بھی بٹھا کے ان کو لایا گیا. جب سعد آئے نا, حضور نے فرمایا صحابہ سے اٹھو, سعد کا استقبال کرو, تمہارا سردار ہے, فیصلہ کرنے آ رہا. اور حضرت سعد جب زخمی ہوئی ہے نا, انہوں نے ایک دعا مانگی تھی, یا اللہ بنو قریظہ نے تیرے نبی کے ساتھ بڑی غداری کی ہے, اے اللہ میں زخمی ہوں, شہادت تو میرا مطلوبی موت ہے, اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں ان کی ذلت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی. انہوں نے سمجھا کہ یہ نرم معاملہ کریں گے. حضرت سعد تو غصے سے بھرے ہوئے تھے ان پر. حضرت سعد آئے, ادھر یہودی کھڑے ہیں, ان کی پاؤں میں پڑ رہے, نرمی کرنا, نرمی کرنا, مہربانی کرنا, یہ خاموش ہیں. ادھر مسلمان ہیں, مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. حضرت سعد یہودیوں کو کہتے ہیں میں جو فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہوگا؟ کہا جی قبول ہے. ادھر مسلمانوں سے پوچھنا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. حضرت سعد کہتے ہیں مجھے شرم آتی, میں کس طرح کہوں کہ میرا فیصلہ نبی پاک کو قبول. کہتے ہیں منہ ادھر ہی کیا, میں کہا آپ کو بھی قبول ہوگا. دیکھا نہیں شرم کی وجہ سے حضور جو ہے, حضور نے بڑا اونچا کہا سعد فیصلہ کرو ہمیں بھی قبول ہوگا. وہ کیا منظر تھا جب مسلمان اور نبی پاک بھی کھڑے اور یہودی بھی کھڑے اور سعد فیصلہ کرنے لگے. حضرت سعد نے فیصلہ کیا, یا رسول اللہ جنہوں نے غداری کی ہے فیصلہ یہ ہے ان میں سے ایک کو بھی معاف نہ کیا جائے, سب کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں, ان کی زمینیں مال غنیمت بنا کے تقسیم کی جائیں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے. پھر ٹان ٹان ہوئی, پھر فیصلہ سن کے سمجھ آئی, ٹان ٹان ہوئی یہودیوں کی طرف سے. آج یہودی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں, ساتھ جو کوئی نہیں ہے. آج ساتھ جیسے جذبے جو کوئی نہیں رہے, ورنہ یہ ظلم نہ ہوتا, غزہ کے بچے نہ بلکتے اگر ساتھ جیسے جذبے مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے. سنیے جی, وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, پھر رب نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کافروں کی. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے کہاں سے اتار دیا؟ فرمایا من سیاسیہم, ان کے قلعوں سے. بڑے بڑے قلعے تھے نا, قلعوں سے رب نے کہا نکلو باہر, گردنیں آگے پیش کرو. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے کو تم قید کرتے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, رب نے وارث بنایا تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا. وَأَمْوَالَهُمْ, اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا, اور ان کی زمینوں کا جن پر تم نے روندا بھی یہاں قدم نہیں رکھا تھا, رب نے ان زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. چھوٹا سا